جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عظیم النارو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے وہ 3-4 باتوں پر مشتمل ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سیلاب ہے اس نے بے بہا جو تباہی مچا رکھی ہے، اسی سلسلے میں آج ملک پاکستان کے ایک نامور دہشت گرد، ایک فارن فنڈنگ کا مجرم جو ممنوعہ فنڈنگ کے اندر اس کو جرم وار قرار دیا گیا، اسی نے آج اپنے اسی بیرون ملک پاکستانیوں سے مدد کی اپیل کی۔ اسی اوورسیز پاکستانیوں نے اسی دہشت گرد کی آواز پر، اسی فارن فنڈنگ کے مجرم کی آواز پر سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے ڈالرز کے انبار لگا دیے۔ اسی اوورسیز پاکستانیوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان کسی بھی حالات میں ہو، پاکستان کے اندر سیلاب کاز ہو، پاکستان کے اندر زلزلہ کاز ہو، پاکستان کے اندر کرونا کاز ہو، اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستانی عوام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دھڑکتے تھے، دھڑکتے ہیں اور دھڑکتے رہیں گے۔ ناظرین، جناب عمران خان صاحب نے آج ٹیلی تھون کے ذریعے اپنی عوام سے سیلاب کاز کے لیے فنڈ اکٹھا کیا۔ ناظرین، مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً جو بھی حب الوطن پاکستانی ہے وہ اس بات کو لے کر عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرے گا۔ عمران صاحب واقعی قابل دید اور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، جب بھی پاکستان کو مشکل حالات میں پایا، فرنٹ فٹ پر آ کر انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج جو ٹیلی تھون کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو امداد اکٹھی کی ہے، اس کی کچھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے 3 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ARY کے مالک سلمان اقبال صاحب نے ذاتی حیثیت میں 3 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ارشد نامی جو ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اس نے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب آپ بتائیے میں کتنی امداد دینے کا اعلان کروں؟ تو عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ جتنی بھی دے سکتے ہیں آپ خود اعلان کر دیں۔ تو انہوں نے اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ناظرین، ایک امریکن نیشنل ہولڈر جو ہیں اوورسیز پاکستانی، انہوں نے اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے پاکستانی سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے 22 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یوں چند منٹوں کے اندر، 30 منٹ کے اندر عمران خان صاحب کے جو ٹیلی تھون تھا اس نے 50 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا ہدف مکمل کیا۔ اسی کے آگے بڑھتے تو جب 1 گھنٹہ گزرتا ہے تو وہی ٹیلی تھون جو عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس نے 1 گھنٹے کے اندر 100 کروڑ سے زائد اکٹھا کرنے کا ہدف حاصل کر لیا۔ تو یوں جب وہ ٹیلی تھون اختتام پذیر ہونے کے قریب تھا تو 2 گھنٹوں کے اندر اسی ٹیلی تھون کے ذریعے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے 4 ارب 14 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا ہدف حاصل کیا۔ تو ناظرین، کیسا دہشت گرد ہے یہ، کیسا قومی مجرم ہے یہ، کیسا غدار ہے جس کے اوپر 16 FIR اس وقت غداری کی، بغاوت کی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، فارن فنڈنگ کی، نہ جانے کیا کیا، کون سی FIRs ان کے اوپر کاٹ دی گئی ہیں، لیکن عوام پھر بھی ان پر اعتماد کرتی ہے۔ عوام جانتی ہیں کہ ان کو دیا ہوا 1 روپیہ بھی کسی بھی طرح رائے گا نہیں جائے گا، صرف اور صرف وہ مستحقین کے لیے جائے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب اپنے زندگی کے اندر 30 سال سے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، وہ سیلاب کے لیے ہو، وہ زلزلہ زدگان کے لیے ہو، وہ نمل یونیورسٹی کے لیے ہو، چاہے وہ شوکت خانوں کے لیے ہو، لیکن عوام 30 سال سے ان کی ذات کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کے چارجز بھی نہیں دیکھ رہی۔ تو اسی لیے آج عمران خان صاحب
ٹیلی تھون جس کی ہمت نہ ہی وقت کے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف، نہ ہی اس ٹیلی تھون کی ہمت کرنے کی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کر سکے، نہ ہی آصف علی زرداری صاحب، نہ ہی ملک کے دیگر نامور سیاستدان جو اپنے آپ کو اس ملک کا اثاثہ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو حب الوطن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ایماندار اور بہت دلیر سیاستدان ہیں۔ ناظرین، کسی کے اندر اتنی جرأت، اتنی کریڈیبلٹی، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لائیو ٹیلی تھون کے اوپر آ کر عوام سے براہ راست، اس کی ہمت صرف اور صرف ایک شخص وہ ہے عمران خان، جو متعدد بار ٹیلی تھون کے ذریعے اپنی عوام سے، اپنے پاکستانیوں سے، اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے اکٹھا کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بات مجھے کہتے ہوئے انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جب اس ٹیلی تھون کے اندر ایک عورت کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاکستانی قوم کے ساتھ اس لاؤ کاز میں ساتھ ہیں، لیکن ہم فنڈ بھی دے رہے ہیں، ہم امداد بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم صرف امداد دینے کے لیے، لیکن کیا ہم ہر دفعہ امداد دیتے ہیں؟ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے بارے میں عمران خان صاحب نے واضح بتایا کہ اس کا حل 3 طرح سے ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو حل ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ ہم نے درخت لگانے کا ایک سونامی، بلین ٹری سونامی کی طرز پہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے 10 میگا پروجیکٹ یعنی کہ 10 طرح کے ڈیمز بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ڈرینیج پاکستان کا دنیا کی بہترین نہری نظام میں آتا ہے، لیکن ملک اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیاستدانوں کی غفلت کہہ لیں، وہ سیاستدانوں کی نہلی کہہ لیں، اس وقت ملک جو ہے تمام طرح سے سیلاب کی زد میں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیے باعث پاکستانی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ہر وقت اپنی پاکستانی قوم، اوورسیز پاکستانی کے لیے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کب پیسے بھیجیں، کب ریمیٹنس بھیجیں اور کب ہم اس مشکل سے چھٹکارا پائیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک پاکستانی ارشد نامی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس نے عمران خان صاحب کو کال کی اور صرف عمران خان کی ذات کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، کسی دوسری جماعت کے لیے نہیں، یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے 3 ملین روپیز میں دے رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اعتماد صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا عمران خان صاحب کے لیے، وہ عمران خان جو 16 FIR لیے اس ملک میں گھوم رہا ہے اور جذبہ حب الوطنی، عوام کی دادرسی کے لیے، عوام کی مدد کے لیے اس مشکل وقت میں فرنٹ فٹ پر آ کر عوام کو اس سیلاب کو سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، نہ تو اس وقت عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، نہ وہ کسی ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس وقت وہ صرف ایک حب الوطن پاکستانی ہیں، ایک وہ پاکستانی جس نے اس بات کو رد کر دیا کہ بے شک میرے اوپر یہ ریاست کیا کر رہی ہے، میرے اوپر FIR کاٹ رہی ہے، مجھے دہشت گرد کہہ رہی ہے، مجھے فارن فنڈنگ کا مجرم سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے اس بات سے بالاتر ہو کر ایک حب الوطنی وطن ہونے کا، سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اور پاکستانیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ یہ بات واقعی قابل تعریف، اور میں اس بات پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جس کے اوپر توشہ خانہ کے ریفرنس میں ایک معمولی سی گھڑی چوری کرنے کا الزام لگایا گیا، اور جنہوں نے یہ من گھڑت کہانی گھڑی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر چوری کا الزام لگایا توشہ خانہ کے اندر، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، تو وہ ڈوب کے مر جائیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ان کے لیے ہے جو اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، جس کی آواز پر چند منٹوں کے اندر اربوں روپیز کے فنڈ آ جائیں، جس کی آواز کے اوپر پاکستانی اپنی جان، تن، من، دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شخص کے لیے آپ ایک گھڑی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو لے کے تمام جو اس بات کے دعوے دار ہیں، عمران صاحب کرپشن سکینڈل میں گرفتار ہو جائیں گے،
عمران خان صاحب غدار ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ نقصان دہ کردار ادا کریں گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستانی قوم اب صرف اور صرف عمران خان صاحب سے امید لگائی بیٹھی ہے، اور وہی اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ شکریہ۔